وزیر اعلیٰ کے محکمہ زراعت فوڈ سیفٹی گندم کی دستیابی اور قیمتوں کے استحکام کے لیے اہم فیصلے، صوبے میں روٹی اور نان کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے اور سستا آٹا فراہم کرنے کی ہدایت، محکمہ خوراک کو جدید طرز گورننس کے مطابق ری ویمپ کرنے کا حکم، لائسنس یافتہ ایگریگیٹرز اور اسٹاکرز کو قانونی طور پر گندم رکھنے کی اجازت ہوگی، تمام اسٹاکرز کے لیے 2 ہفتوں میں گندم کا ذخیرہ ڈکلیئر کرنا لازمی قرار، خلاف ورزی پر اینٹی ہولڈنگ ایکٹ کے تحت سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں گندم، زراعت اور فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کے امور پر بریفنگ دی گئی۔ مویشی منڈیوں میں مہنگائی کا طوفان، بیوپاری اور خریدار دونوں ہی پریشان، کمر توڑ مہنگائی نے جانوروں کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیں، چھوٹا جانور 2 لاکھ روپے تک تو بڑا 7 لاکھ روپے تک میں فروخت، تگڑے اور محنت سے پالے ہوئے جانوروں کی بیوپاری من مرضی کے ریٹس وصول کرنے لگے، بیوپاریوں اور گاہکوں میں ریٹس کو لے کر نوک جھونک۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے ہوائی اڈوں کے اطراف 13 کلومیٹر کے دائرے میں دفعہ 144 نافذ کر دی، کبوتر بازی، لیزر لائٹ کے استعمال، آلائشیں اور گوشت پھینکنے پر پابندی عائد، مذکورہ سرگرمیاں فلائٹ آپریشن میں رکاوٹ اور فلائٹ سیفٹی کے لیے شدید خطرہ ہیں، نوٹیفیکیشن جاری، صوبے بھر میں پابندیوں کا اطلاق 30 روز کے لیے کیا گیا ہے۔ پاکستان ریلویز کا عید الاضحیٰ پر 3 خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ، ٹرینیں 24 اور 25 مئی کو کوئٹہ اور کراچی سے راولپنڈی اور لاہور کے لیے روانہ ہوں گی۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین 24 مئی کو کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی، 24 مئی کو ہی دوسری خصوصی ٹرین کراچی سٹی سے راولپنڈی کے لیے روانہ کی جائے گی، تیسری عید اسپیشل ٹرین 25 مئی کو کراچی کینٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی، خصوصی ٹرینیں ملتان، ساہیوال، لاہور، فیصل آباد، سرگودا اور روہڑی سے گزریں گی۔ لیسکو کا عید کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان، لیسکو کنٹرول روم میں عید پر بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے خصوصی ڈیوٹی پلان جاری، چیف ایگزیکٹو آفیسر لیسکو کی ہدایت پر افسرانہ اور عملے کی شفٹ وائز ڈیوٹیاں ترتیب دے دی گئیں، ترجمان کے مطابق کنٹرول روم میں چیف انجینئر کو مختلف شفٹوں میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ سترہ پنجاب ایجنسی ہیڈ آفس میں علماء و مشائخ کا اجلاس، عید پر صفائی کے بہترین انتظامات کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری، متعلقہ حکام کی بریفنگ، صفائی ستھرائی کے فروغ میں علماء کا کردار اہم ہے، ڈپٹی سی او آپریشنز مبین احسن کی اپیل، نماز عید کے خطبات میں صفائی کے پیغام کو عام کیا جائے۔ بڑی عید پر بڑی گرمی ہوگی، پی ٹی ایم نے الرٹ جاری کر دیا، لاہور سمیت پنجاب میں 25 سے 31 مئی کے دوران ہیٹ ویو کا امکان، درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری بڑھے گا، لاہور سمیت بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک رہنے کی پیش گوئی، جنوبی پنجاب میں پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، رات کے وقت بھی موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کی توقع۔ نون لیگی ایم پی اے پر اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کا الزام، ایم پی ایس ثاقب چدھر اور اداکارہ مومنہ اقبال این سی سی آئی اے کے سامنے پیش، اداکارہ مومنہ اقبال نے تفتیشی افسران کو ہراسگی کے ثبوت فراہم کیے، حکام نے ان کا بیان قلم بند کر کے سوال جواب کیے، چنیوٹ سے منتخب لیگی ایم پی اے ثاقب خان چدھر بھی اپنے وکلاء کے ہمراہ پیش ہوئے، ایم پی ایس ثاقب چدھر نے جواب جمع کرانے کے لیے این سی سی آئی اے سے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ اداکارہ مومنہ اقبال اور ایم پی ایس ثاقب چدھر ہراسگی کیس میں وکیل صفائی کے نئے انکشافات، دونوں کے درمیان سال 2020 سے تعلقات تھے، 5 سال کی ایسی تفصیلات سامنے آئیں جس سے سن کر سب حیران رہ جائیں گے۔ ایم پی ایس ثاقب چدھر کے وکیل علی اشفاق کا میڈیا ٹاک میں دعویٰ، کہا مومنہ اقبال نے ثاقب چدھر سے نہ ختم ہونے والی مالی امداد لی،
مومنہ اقبال کے ہونے والے شوہر نے 13 مئی کو ثاقب چدھر کو فون پر دھمکیاں دیں، جس کا مقصد مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اسی مقدمے کا دفاع کرنے کے لیے NCCIA میں جھوٹی درخواست دی گئی۔ MP ثاقب چدھر اداکارہ مومنہ اقبال سے تیسری شادی کے خواہاں تھے۔ مومنہ کا کہیں اور رشتہ ہوا تو ثاقب نے تیش میں آ کر ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ مومنہ کے ہونے والے شوہر کے خلاف بے بنیاد مقدمہ بھی درج کروایا گیا اور 6 ہتھ کنڈوں کے باوجود مومنہ کی شادی مقررہ تاریخ پر ہی ہوگی۔ معاملے کا نوٹس لینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہیں NCCIA کے باہر اداکارہ مومنہ اقبال کے وکیل عدنان احسان اور بہن رمشہ اقبال کی گفتگو۔ لیسکو انتظامیہ کا ریجن بھر میں ڈبل سورس کنیکشنز ختم کرنے کا فیصلہ۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کی 1 ہفتے کے دوران سرکاری اور نجی کنیکشنز کے ڈبل سورس ختم کرنے کی ہدایت۔ لیسکو ذرائع کے مطابق ڈبل سورس کے باعث کام کے دوران حادثات میں لائن مین متاثر ہوتے ہیں۔ چند روز قبل مصطفیٰ آباد کے علاقے میں لائن مین کام کے دوران جان کی بازی ہار گیا تھا۔ لیسکو انتظامیہ نے مصطفیٰ آباد سب ڈویژن کے 8 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ لاہور میں زیر تعمیر سٹرکچر پلان روڈز کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ پالیسی میں تضاد ختم کرنے کے لیے کمرشل رائٹس دینے کے نظام پر مکمل نظر ثانی کا فیصلہ۔ LDA کی نئی کمیٹی مسنگ لنکس کی تعمیر کے لیے کمرشل رائٹس یا زمین ایکوائر کرے گی۔ نئی پالیسی سے ریونیو میں اضافہ اور مالی نقصان کی روک تھام ممکن ہوگی۔ بلدیاتی شعبے کا آئندہ مالی سال 2026 سے 27 کے لیے 250 ارب روپے کا مجوزہ بجٹ تیار۔ ذرائع کے مطابق نئی اسکیموں کے لیے 50 ارب اور جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 45 ارب روپے سے زائد کی تجویز۔ بلدیاتی ترقی کے لیے 156 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ سیوریج ورک اور سڑکوں کی بحالی کے لیے 50 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیع کا کہنا ہے بلدیاتی اداروں کو مالی خود مختاری دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ ناصر باغ میں ٹرانسپلانٹ کیے گئے درختوں سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش۔ واسا کی حدود میں پانی کے کتنے میٹرز لگے، عدالت نے تفصیلی رپورٹ طلب کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے مزید سماعت 4 جون تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پابندی کے باوجود پتنگ بازی کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ بسنت کے دوران 53 افراد کی ہلاکتیں ہوئیں۔ سیکرٹری داخلہ نے تازہ رپورٹ جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق چھتوں سے گر کر 12، کرنٹ لگنے سے 3 اور درختوں سے گر کر 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ گلے پر ڈور پھرنے سے 65 افراد شدید زخمی ہوئے۔ رپورٹ کا متن وکیل درخواست گزار سے جواب الجواب طلب۔ سماعت جون کے تیسرے ہفتے تک ملتوی۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی میں نماز عید کے حوالے سے انتظامات بارے اجلاس۔ صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی مریم نواز نے پاکستانی پیویلین کے حوالے سے بات کی۔ پنجاب کے 2000 سے زائد گاؤں ماڈل ویلیج بننے جا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے عظمہ بخاری کا۔ ان کا مزید کہنا ہے پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے گندم پیداوار کا ٹارگٹ پورا کیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز۔ موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد اسکول 24 اگست بروز پیر سے دوبارہ کھلیں گے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہونے پر بچوں کی خوشی دیدنی۔ آخری روز اسکولوں میں پڑھائی کم جبکہ ہلہ گلا زیادہ ہوا۔ بچوں نے موسم گرما کی تعطیلات کے دوران موج مستی اور تفریحی سرگرمیوں کے منصوبے بنائے۔ اساتذہ کا کہنا ہے طلباء کو مصروف اور تعلیمی سرگرمیوں سے جڑے رکھنے کے لیے ہوم ورک دے دیا گیا ہے۔
ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और रोड्स की मॉनिटरिंग के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट और कमांड सेंटर बनेगा। मंसूबा 18 माह में मुकम्मल होगा। कुर्बान लाइन्स में कसीर मंजरा इमारत बनाने की मंजूरी। कमांड सेंटर में ट्रैफिक कंट्रोल, लाइसेंसिंग, हादसात को मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर आला ने ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कमांड सेंटर की तैयारी के लिए मंजूरी दे दी। इमारत की तामीर के लिए जल्द कॉन्ट्रैक्ट जारी होगा।